اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے علماء میں سے تھے اور بہت مالدار تھے۔ وہ مسلمان ہوئے تو تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ ان کی وفات غزوہ تبوک کے سفر کے دوران ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی علماء یہود میں سے تھے اور اسلام لائے تھے۔ روایت کرتے ہیں کہ جب زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی نظر میں دیکھا تو نبوت کی تمام نشانیاں پہچان لی، مگر دو نشانیاں نہ مل سکی۔ ایک ان کا تحمل جو ان کے غصے پر حاوی ہوتا ہے، دوسری کسی نادان کی سختی اور درستی پر تحمل کا زیادہ ہونا۔ حضرت زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ مجھے اس کی تمنا تھی کہ کسی ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معاملہ کروں تاکہ یہ نشانیاں بھی ظاہر ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے۔ ان کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی سوار آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بستی کے لوگ مسلمان ہیں اور فاقے میں مبتلا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسب سمجھیں تو ان کے پاس کھانے کا کچھ بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایسا ضرور کرتا، مگر میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو مجھ سے ابھی کچھ رقم لے لیں اور 2 ماہ بعد اس کے بدلے میں مجھے کھجوریں دے دیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درست ہے۔ میں نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 80 دینار دے دیے۔ 80 دینار۔ حضرت زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب 2 مہینے پورے ہونے میں صرف 2 دن باقی تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک جنازے کے لیے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ چند صحابہ کرام اور بھی تھے۔ میں نے غصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض اور چادر کو پکڑا اور غصے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حق تو، اللہ کی قسم تم قریش کے لوگ بڑے وعدہ خلاف ہو، قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے رہتے ہو۔ میں نے اسی طرح کی 2-4 اور باتیں کہیں۔ جب میری نگاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ غصے سے اس کی آنکھیں گھوم رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے دشمن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کی باتیں کہتا ہے جو میں سن رہا ہوں، اللہ کی قسم میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اطمینان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے ساتھ جاؤ اور اس کو اس کا حق ادا کر دو اور 20 سیر کھجور زیادہ دے دینا، کیونکہ تو نے اسے ہراساں یعنی خوفزدہ کیا ہے۔ حضرت زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گیا اور انہوں نے میرا حق بھی ادا کر دیا اور 20 سیر کھجور بھی زائد دے دیے۔ میں نے عرض کیا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تمہیں معلوم ہے یہ سب میں نے
یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا؟ یہ اس لیے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نشانیاں پہچان لی تھی. صرف یہی 2 نشانیاں اور صرف یہی 2 علامتیں باقی تھیں جو ابھی پہچان لی. تم گواہ رہو کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا. اور اس کے بعد حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. جزاک اللہ دوستوں، آپ میرا چینل لازمی سبسکرائب کرو، آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی.